بارے میں پچھلے ہفتے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کے تمام خیالات، تصورات، احساسات اور زندگی کا ہر مرحلہ ایک علم ہے۔ علم کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ ہم کسی چیز کو جانتے ہیں اور دوسری یہ کہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے۔ جس چیز کو ہم جانتے ہیں، جن جذبات و احساسات سے ہم واقف ہیں، مرشد کریم قلندر بابا اولیاء اس کا نام شعور رکھتے ہیں، اور جن تصورات، خیالات کو نہیں جانتے، مرشد کریم اسے لاشعور کہتے ہیں۔ لیکن یہ جاننا اور نہ جاننا دونوں انسان کے اندر موجود ہے۔ روحانی اصطلاح میں جاننے کی طرزوں کو اللہ اور ان طرزوں کو جو ہمارے علم میں ابھی تک نہیں آ سکی ہیں لا کہا جاتا ہے۔ لا کی طرزوں میں داخل ہونے کے لیے اور لا کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے ہمیں اللہ کی نفی کرنی پڑتی ہے، یعنی مادی دنیا میں زمان و مکان کی پابندی کے ساتھ جس زندگی سے ہم واقف ہیں اور جو زندگی ہمارے اوپر مسلط ہے اس کی نفی کر کے ہی ہم علم لا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ علم لا سے واقفیت یا علم اللہ میں زندگی گزارنا القا کے اوپر قائم ہے۔ القا کی 4 قسمیں ہیں۔ قوت القا جن قدروں میں کام کرتی ہے، ان میں علم لا اور علم اللہ دونوں زیر بحث آتے ہیں۔ قوت القا جس طرح مادی تاثرات پیدا کرنے کی پابند ہے، اسی طرح ان تاثرات میں مصنوعی خد و خال تخلیق کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ قوت القا مادی قدروں میں اور روحانی قدروں میں برابر کام کرتی ہے۔ لا کی تجلیات کا مرکز قوت القا ہے، اور لا کے اندر داخل ہونے کے بعد صفات سے گزر کر ذات کی تجلیات کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ پہلا تنزل یہ ہے کہ موجودات کے بارے میں اللہ کا علم تخلیق پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذہن میں کائنات کے موجودگی کا پروگرام جس طرح موجود ہے اس کا پہلا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس مظاہرے کو علم قلم بھی کہا جاتا ہے۔ علم قلم سے گزر کر جب اللہ کا علم یا اللہ کے اسرار و رموز تجلیات میں ظاہر ہوتے ہیں تو یہ دوسرا تنزل ہے، اور یہ تمام اسرار و رموز اور اللہ کی تجلیات لوح محفوظ پر نقش ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذہن میں کائنات کا پروگرام جس طرح موجود تھا یا ہے، اس کی پہلی تشکیل حکم الہی کی بساط ہے۔ یہ اللہ کا حکم جو کائنات کا روپ اختیار کر چکا ہے، اس کی نوعیت اجمال کی ہے، یعنی ابھی تک خد و خال سامنے نہیں آئے۔ یوں سمجھیے جب کوئی سالک لوح محفوظ کے نقوش کے پہلے عالم کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہاں اسے کائنات کے خد و خال نظر نہیں آتے۔ پھر یہ تنزلات جیسے جیسے درجہ بندی اختیار کرتے رہتے ہیں، اسی مناسبت سے نئی صورتیں، نئی شکلیں، نئی ایجادات، اختراعات تخلیق ہوتی رہتی ہیں۔ نئی صورتیں، نئی شکلیں، نئی ایجادات، اختراعات تخلیق ہوتی رہتی ہیں۔ قانون سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل بنیاد اور اصل بساط جس پر یہ ساری کائنات قائم ہے علم قلم ہے، یہ روز ازل ہے۔ روز ازل ہے تو کائنات ہے۔ اب کائنات کے ماوسات کتنے ہی طویل ہو جائیں یا مختصر ہو جائیں، ان کا وجود روز ازل پر ہی قائم رہے گا۔ جو بھی ابد سے ازل تک وجود میں آئے گا یا ایک وجود سے دوسرے وجود میں داخل ہونے کے لیے پردے کے پیچھے چلا جائے گا، اس سب کا سب روز ازل ہی کہلائے گا۔ اور جو کچھ مظاہرات خد و خال میں سامنے آئے گا یا آتا ہے، یہ سامنے آ چکا ہے، اس کو لوح محفوظ کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ دراصل قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہر وعدہ ہے لکھا ہوا، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور رکھتا ہے، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب۔ اصل کتاب علم قلم ہے۔ مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء نے علم قلم کو کتاب المبین بھی فرمایا ہے۔ مرشد کریم نے سینما کے بارے میں جو مثال دی ہے وہ بہت زیادہ غور طلب ہے۔ اگر اس مثال کو تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ ایک مشین ہے، مشین کو چلانے والا کوئی آپریٹر ہے، مشین کے اوپر ایک فلمی ریل ہے، اس ریل کا عکس کئی لینسز سے گزر کر خلا میں ہوتا ہوا پردے پر پڑتا ہے۔
آدمی سینما میں بیٹھا ہوا پردے کے اوپر متحرک تصویروں کو دیکھتا ہے، اس کی نظر نہ تو خلا میں ہوتی ہے نہ مشین پر ہوتی ہے، نہ ان لینسز کو دیکھتا ہے جن سے گزر کر پردے پر آ رہی ہے، نہ ہی اس کے سامنے مشین چلانے والا آپریٹر ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں پردے کے اوپر خد و خال کے ساتھ تصویریں متحرک ہوتی ہیں، یہ تصویریں پردے سے ٹکراتی ہیں۔ اس وقت دیکھنے والی آنکھ پوری طرح ان تصاویر کے مظاہرے کو دیکھتی ہے، اور یہ مظاہرہ مکانیت اور زمانیت میں محدود ہوتا ہے۔ اس بات کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب تک کوئی چیز اللہ کے علم کے حدود میں تھی اس نے واجب کا لینس عبور نہیں کیا تھا، یعنی اس میں حکم کے خد و خال موجود نہیں تھے، لیکن واجب کے لینس سے گزرنے کے بعد اس چیز کے وجود نے لوح محفوظ میں قدم رکھا یا یہ حکم لوح محفوظ پر نقش ہو گیا، تو اس وقت اللہ کے حکم کے خد و خال مرتب ہو گئے۔ پھر اس لینس سے گزرنے کے بعد عالم تمثال میں یہ تصویریں وجود میں آ گئی، اور وہاں ان تصویروں نے کامل خط و خال اور شکل و صورت اختیار کر لی۔ عالم تمثال کو لوح و قلم میں عالم جو کے نام سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس عالم کو عالم تمثل بھی کہتے ہیں۔ ان تصویروں نے خد و خال تو اختیار کر لیے، لیکن ان تصویروں میں جسد خاکی کا لباس ظاہر نہیں ہوا۔ جب تک خد و خال کے اوپر جسد خاکی یا جسمانی لباس نہیں آ جاتا یہ احساس سے روشناس نہیں ہوتی۔ اس کی پیشن اور سمری اس طرح بنے گی کہ القاء کی ابتدائی منزل یہ ہے کہ موجودات اللہ کے علم میں موجود ہیں، وہاں اللہ کے حکم کے خد و خال نہیں بنے۔ یہ القاء کی پہلی منزل ہے۔ یہ احکامات اور یہ تصویریں اس وقت خد و خال اختیار کر لیتی ہیں جب لوح محفوظ کے لینس سے گزرتی ہے۔ یہ القاء کی دوسری منزل ہے، اور جب اللہ کے حکم یہ احکامات الہیہ میں خد و خال جو کے لینس سے گزر کر شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں تو یہ القاء کی تیسری منزل ہے۔ اور جب یہ تصاویر جسد خاکی جسمانی لباس پہن لیتی ہیں تو انہیں مکانیت اور زمانیت کے احساس سے سابقہ پڑتا ہے، یعنی وہ خود کو زمانیت اور مکانیت میں بند محسوس کرتی ہے۔ یہ القاء کی چوتھی منزل ہے۔ یہ ساری کائنات، اجزائے کائنات، کائنات کے اندر تمام عالم اور بے شمار کہکشانی نظام سب کی حیثیت علم کی ہے۔ علم کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ کائنات کا یکجائی پروگرام اللہ کے ذہن میں موجود تھا۔ جس طرح اللہ نے چاہا اس پروگرام کو حرکت دی اور یہ پروگرام پورا کا پورا متحرات خد و خال کے ساتھ قائم ہو گیا۔ کائنات میں جو بھی چیز کل کے بعد تخلیق ہوئی اس کی پہلی حیثیت علم ہے، یعنی کوئی وجود اس وقت ظاہر ہوا جب اللہ کے ذہن میں موجود اس وجود سے متعلق علم نے حرکت کی۔ علم کی درجہ بندی کے بعد کائنات کی شکل و صورت اور کائنات کے خد و خال مختلف مراحل اور مختلف درجوں میں صورت پذیر ہوئے۔ اس طرح کہا جائے گا کہ کائنات اور کائنات کا پورا پروگرام اللہ کے ذہن میں موجود تھا۔ اللہ نے جب اس پروگرام کو نشر کرنا چاہا تو کن فرمایا، اور اللہ کا یہ علم کن کے بعد لوح محفوظ پر منتقل ہو گیا۔ لوح محفوظ کے بعد یہ پروگرام عالم جو میں منتقل ہوا اور عالم جو سے نشر ہو کر عالم ناسوت میں داخل ہو گیا۔ عالم ناسوت میں داخل ہونے کے بعد مکانیت، زمانیت اور احساس کی درجہ بندی ہوئی۔ یہ القاء کی مختصر تعریف ہے۔